السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں روز کی طرح آج آپ کے درمیان پھر اردو قواعد کا معروضی سوالات لے کر آ گیا ہوں، جو امتحان میں 10ویں اور 12ویں کلاس میں یہی پوچھا جاتا ہے۔ یہیں سے دیکھیے، اس کلاس کو مس نہ کریں، یہیں سے چھپ کر آتا ہے۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہے، کسی جگہ، چیز، شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ نئے انداز میں آپ کے درمیان آج کلاس لے کر آ گیا ہوں۔ کسی جگہ، چیز، شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن نمبر اے اسم، آپشن نمبر بی صفت، آپشن نمبر سی ضمیر، آپشن نمبر ڈی فعل۔ تو کسی جگہ، چیز، شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ تو پہلا سوال کا آپشن اے آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ اے آ جائے گا، اسم۔ دوسرا سوال ہے کہ جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن نمبر اے فاعل، آپشن نمبر بی صفت، آپشن نمبر سی فعل، آپشن نمبر ڈی ضمیر۔ تو سوال نمبر 2 کا آپشن نمبر کیا نام ہے؟ 2 بی آ جائے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صفت ٹھیک ہے، اس کو صفت کہیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ جو لفظ کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کے بدلے استعمال کیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو لفظ کسی چیز کے بدلے یا جگہ کے بدلے یا نام کے بدلے استعمال ہوتا ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، جس کو ہم سرنام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سرنام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سرنام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا آپشن بی آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ آپشن بی آ جائے گا۔ سوال نمبر 3 کا آپشن بی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ نسیم کتاب پڑھ رہا میں فاعل کون ہے؟ تو فاعل 3 چیز بتائے تھے آپ کو ہم۔ کتنی چیز بتائے تھے؟ 3 چیز بتائے تھے۔ فعل کہتے ہیں کام کو۔ فعل کہتے ہیں کس کو؟ کام کو۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ اوپر نقطہ نہیں ڈلا رہا ہے، کیوں کہا پتہ؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں کس کو؟ کام کرنے والے کو۔ اور مفعول جس پر کام ختم ہوا۔ مفعول جس پر کام ختم ہوا، جس پر کام ختم ہو، جس پر کام ختم ہو، جس پر کام ختم ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو فعل، فاعل، مفعول آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام ختم ہوا ہو۔ تو اس میں چوتھا سوال میں پوچھا جا رہا ہے نسیم کتاب پڑھ رہا ہے میں نسیم میں فاعل کون ہے؟ تو اس میں فاعل کون ہے؟ آپ تو بخوبی فعل فاعل آپ کو سمجھا دیے۔ آپ تو اچھے طریقے سے جان رہے ہوں گے کہ فعل فاعل میں اس میں فاعل کون ہے۔ تو اس میں جو فاعل بنے گا، اس میں نسیم فاعل بن جائے گا۔ آپشن نمبر 4 کا آپشن نمبر اے نسیم فاعل بن جائے گا۔ 5واں سوال ہے وامق آم کھاتا میں مفعول کون ہے؟ تو آم کھانے کا کون کام، کس چیز کو کھایا جا رہا ہے، کس پر کام ختم ہو رہا ہے؟ تو آم پر۔ تو سوال نمبر 5 کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ آم کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6واں سوال ہے کہ قواعد میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں۔ تو قواعد میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فعل کہتے ہیں۔ قواعد کے اندر کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ 7واں سوال ہے کہ اچھا انسان میں اچھا کیا ہے؟ تو صفت کسے کہتے ہیں؟ جس میں اچھائی یا برائی جس کے اندر بیان کی جاتی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 7 کا آپشن اے اسم، آپشن بی ضمیر، آپشن سی فعل، آپشن ڈی صفت۔ تو اس کا آپشن ڈی آ جائے گا۔ سوال نمبر 7 کا کیا آ جائے گا؟ آپشن ڈی آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ آپشن ڈی آ جائے گا۔ اس کے بعد 8واں سوال ہے کہ اس کا گھر خوبصورت ہے، اس کا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، ضمیر ہے، صفت ہے۔ تو اس میں
اس کا گھر خوبصورت کیا ہو جائے گا، اس میں صفت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، یعنی گھر کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، صفت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، صفت ہو جائے گا۔ 9 نمبر کا سوال ہے، ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اس کو کیا کہیں گے۔ آپشن نمبر اے محمل کہیں گے، آپشن نمبر بی فاعل کہیں گے، آپشن نمبر سی موضوع کہیں گے، آپشن نمبر ڈی مفعول کہیں گے۔ تو ایسا لفظ جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو، جیسے کتاب بولیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ موضوع ہو جائے گا۔ اس کا سوال نمبر 9 کا آپشن سی آ جائے گا، کیا آ جائے گا، آپشن سی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 10 ہے، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 کا آپشن اے ہے فعل، آپشن بی حروف، آپشن سی اسم، آپشن ڈی ضمیر۔ تو سوال نمبر 10 کا آپشن سی آ جائے گا، کیا ہوگا، آپشن نمبر اے آ جائے گا، اسے فعل کہیں گے، اسے کیا کہیں گے، فعل کہیں گے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے، فعل کہیں گے۔ ٹھیک، 11واں سوال ہے کہ وہ کلمہ جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے اسے کیا کہیں گے، جو آپس میں دو جملوں کو جو جوڑتا ہے اسے حرف کہیں گے، اسے اسم نہیں کہیں گے، صفت نہیں کہیں گے۔ اس کا آپشن نمبر کیا ہو جائے گا، ڈی ہو جائے گا۔ 12واں سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں اسم کون سا ہے، اسم کسی بھی شخص چیز جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 فاروق، بی کالا، سی اور ڈی دوست۔ تو اس کا کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر اے ہو جائے گا، فاروق اسم ہوگا، کیا ہو جائے گا، فاروق اسم ہوگا۔ 13واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں صفت کون ہے، صفت بتا دیے تھے، صفت کہتے ہیں کسی شخص کی اچھائی یا برائی جو بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر اچھائی، اچھی خوبی یا بری خوبی جو رہتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ تو گلابی، فہمیدہ، دانی، تو دہلی۔ تو آپشن نمبر 13 نمبر کا سوال آپشن اے آ جائے گا، کیا آ جائے گا، اے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 14 نمبر کا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں ضمیر کون سی ہے، ضمیر بتا دیے، جو اسم کے بدلے جو استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے بدلے یا کسی نام کے بدلے جو چیز استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو 14 نمبر کا سوال آپشن اے مہتاب، آپشن نمبر بی سفید، آپشن نمبر سی اور آپشن نمبر ڈی وہ۔ تو اس میں کون سا ضمیر ہو جائے گا، وہ ضمیر ہو جائے گا۔ 14 نمبر کا سوال آپشن ڈی، مندرجہ ذیل میں محمل کون سا ہے۔ تو موضوع محمل بتا دیے تھے آپ کو، موضوع کسے کہتے ہیں، تو موضوع آپ اچھی طریقے سے جان گئے کہ موضوع کسے کہتے ہیں۔ تو موضوع کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، اور محمل کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو آپشن نمبر اے ورق، آپشن نمبر بی سرق، آپشن نمبر بی وانی، آپشن نمبر ڈی پانی۔ تو محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو سوال نمبر 15 کا آپشن سی ہو جائے گا، وانی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، وانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں روز آم کھاتا ہوں، اس جملے میں مفعول کون ہے، اس جملے میں مفعول پوچھا جا رہا ہے کہ مفعول کون سا بنے گا اس جملے میں۔ تو اس جملے میں مفعول کون سا ہے، آپشن اے آم، آپشن بی کھاتا ہوں، آپشن سی روز شام، آپشن سی ہوں۔ تو آم کیا ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، عام مفعول۔ تناور، درخت میں تناور کیا ہے، فاعل ہے۔ آپشن 17 نمبر کا سوال آپشن اے فاعل، آپشن بی اسم، آپشن ڈی ضمیر، آپشن سی صفت۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا، تناور، درخت میں تناور کیا ہے، یہ کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، صفت۔ برق رفتار، سمجھے، گھوڑے میں صفت کو ڈھونڈے۔ برق رفتار ایک مثال دی گئی ہے، اس میں صفت کون ہے، تو صفت آپ کو کسی چیز کی اچھائی یا اچھائی کو بیان کی جاتا ہے یا برائی کو بیان کی جاتی ہے۔ تو برق رفتار میں جو رفتار تیزی کو، تو یہ رفتار جو ہو جائے گا یہ بی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل میں اس میں معرفہ کون سا ہے، اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں، اس میں معرفہ کہتے ہیں کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں، کسی خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کے نام کو کیا کہیں گے، اس میں معرفہ کہیں گے، کیا کہیں گے، اس میں معرفہ کہیں گے، کیا کہیں گے، اس میں معرفہ کہیں گے۔ تو سوال نمبر 19 کا آپشن اے لڑکا، آپشن بی شاداب، آپشن سی بہن، آپشن ڈی بیٹی۔ تو اس میں جو شاداب ہے کسی شخص کا نام ہے،
خاص شخص کا، تو اس میں شاداب جو اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ من درج ذیل میں اس میں نکرہ کون ہے، اس میں نکرہ کون سا ہے؟ تو آپشن اے ہے صدف، آپشن بی ہے استاد، آپشن سی ہے گنگا، آپشن ڈی ہے دربھنگا۔ تو نکرہ بولتے ہیں عام شخص، عام چیز، عام جگہ کے نام کو، تو اس میں صدف بھی خاص ہے، گنگا بھی خاص ہے اور دربھنگا بھی خاص ہے۔ استاد خاص نہیں ہے، استاد کیا ہے؟ خاص نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 20 کا آپشن بی ہو جائے گا کہ استاد کیا ہے، اس میں معرفت، اس میں نکرہ ہے۔ اس کے بعد 21واں سوال ہے کہ من درج ذیل میں سے حرف کون سا ہے، حرف کون سا ہے؟ تو خالد حرف ہے، ہم حرف ہے، سے حرف ہے یا سفید حرف ہے؟ تو اس میں تو کیا نام ہے، خالد کیا ہو جائے گا، حرف ہو جائے گا، کہ خالد کیا ہو جائے گا، حرف ہو جائے گا۔ تو 21 نمبر کا سوال آپشن سی آ جائے گا، یہ حرف ہو جائے گا۔ اردو کس زبان سے نکلی ہے، اردو کس زبان سے نکلی ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو 22 نمبر کا سوال ہے کہ نمبر 1 کھری بولی سے، یہاں پر بولی ہوگا، بالی نہیں ہوگا، بولی ہوگا، بے واپس بو علامہ ذیلی بولی، ٹھیک ہے، یہاں پر بولی کیوں نہیں آ رہا ہے اس کے نقطہ نہیں بتا سکتے۔ تو اردو کھری بولی سے نکلی ہے، کس سے نکلی ہے؟ کھری بولی سے۔ آپشن نمبر 22 کا آپشن اے آ جائے گا، کھری بولی۔ آپ سے اگلے کلاس میں ملیں گے۔ آپ کو اگر کلاس اچھی لگی تو آپ زیادہ سے زیادہ پیار دیجیے گا اور محبت دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے آئندہ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔